اللہ کا جو ہمیشہ سے ضابطہ اور قاعدہ رہا ہے، قانون رہا ہے کہ کسی رسول کے بھیجے جانے کے بعد اور اس کی جانب سے اتمام حجت کے کیے جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم کفر پر اڑی رہے بحیثیت مجموعی تو اس پر عذاب الہی آتا ہے، عذاب استیصال۔ اگرچہ یہ عذاب مختلف شکلوں میں آیا، کہیں کسی قوم کو ان کے اپنے ہی علاقوں میں سیلاب بھیج کر اور غرق کر دیا گیا جیسے حضرت نوح علیہ السلام، کہیں کوئی بہت تیز آندھی بھیجی اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا، کہیں زلزلہ آیا، کہیں آسمان سے پتھراؤ ہوا جیسے کہ عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر ہوا، کہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آل فرعون کو ان کے محلوں سے اور گھروں سے نکال کر لا کر اور سمندر میں غرق کر دیا۔ تو قریش پر جو عذاب آیا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اپنی نوعیت میں منفرد ہے، چونکہ حضور خود قرشی تھے، بنی اسماعیل میں سے تھے، اور آپ نے اتمام حجت کر دیا ان پر 13 برس تک 12 برس تک دعوت دے کر، تو اب گویا کہ وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے تھے۔ لیکن یہ عذاب الہی جو ہے قریش پر جو آیا ہے وہ بالاقساط آیا ہے۔ اس کی قسط اول ہے کہ جو غزوہ بدر میں ان تک پہنچی، انہیں مکے سے نکالا گیا جیسے کہ آل فرعون کو ان کے محلات سے نکالا گیا اور لا کر سمندر میں غرق کیا گیا۔ وہ مکہ دارالحرم تھا، وہ تو جگہ تھی حرم، لہذا وہاں سے انہیں نکالا گیا، اور میدان بدر میں پہلی قسط عذاب الہی کی انہیں وصول کرنی پڑی۔ ان کے 70 سردار کھیت رہے اور معجزانہ طریقے پر کھیت رہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے عذاب الہی پہلے قوموں پر آتے تھے اسی طرح کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ تقریباً نہتے 313 میں سے صرف 8 افراد کے پاس تلواریں تھیں، اور ادھر سے 1000 پوری طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے۔ تو اللہ کی خصوصی مدد تھی کہ جس سے یہ عذاب آیا ہے اصل میں قریش کے اوپر، اور تقریباً تمام بڑے بڑے نامور سردار جو ہیں وہی میدان میں کھیت رہے، 70 ان کے قیدی ہو گئے۔ ابھی زخمی کتنے ہوئے ہوں گے انہیں بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ تو یہ عذاب کی پہلی قسط تھی جو غزوہ بدر میں آئی ہے، اور پھر عذاب کا آخری مرحلہ آیا ہے سن 9 ہجری میں، جب مشرکین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب بس چند مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ اب یہ انتہائی اس کے توہین اور تذلیل کے ساتھ چیلنج تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لے آئے اور یہ قتل عام کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہ کہ یہ آخری قسط تھی۔ وہ آخری قسط جو ہے سورہ توبہ میں بیان ہوئی ہے، اور عذاب کی پہلی قسط جو ہے وہ سورہ انفال میں ہے۔ ان دونوں صورتوں کو جمع کر دیا گیا تاکہ انعام اور اعراف میں بنو اسماعیل پر یا مشرکین عرب پر اتمام حجت، اور انفال اور توبہ میں ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کی تفصیل۔ تو یہ تو ہے معنوی ربط اس گروپ کی مکی اور مدنی صورتوں کے مابین۔